بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو آئیے دوسرا ایپیسوڈ دیکھتے ہیں۔ مدینۃ بنارس۔ مدینۃ بنارس، بنارس ایک جگہ کا نام ہے اور مدینۃ کا معنی ہم جانتے ہیں شہر ہوتا ہے، تو مدینۃ بنارس کا معنی کیا کریں گے؟ شہر بنارس، ٹھیک ہے، شہر بنارس۔ وفی الہند لغات مختلفۃ، لغتن کی جمع ہے لغات، وفی الہند اور ہندوستان کے اندر لغات مختلفۃ مختلف زبانیں ہیں، اور ہندوستان کے اندر اگر ہم ایسا ترجمہ کریں اور ہندوستان کے اندر مختلف زبانیں پائی جاتی ہیں تب بھی ٹھیک ہوگا، ٹھیک ہے۔ ودیانات شتیٰ، اور مختلف ادیان پائے جاتے ہیں۔ دیانات یہ دینن کی جمع ہے ادیان، دیانات، اور شتیٰ یہ شتیتن کی جمع ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے مختلف، متفرق۔ ودیانات شتیٰ، اور ہندوستان کے اندر مختلف ادیان بھی پائے جاتے ہیں۔ وبلاد واسعۃ، اور کشادہ شہر بھی پائے جاتے ہیں، کشادہ شہر، بڑے بڑے شہر۔ حافلۃ بالمساجد والمتاحف وبدائع الآثار، حافل مؤنث آتی ہے اس کی، حافلۃ جمع حافلات مطلب بھری ہوئی، حافلۃ جو بھری ہوئی ہے، یعنی جو ہندوستان بھرا ہوا ہے، حافلۃ جو بھرا ہوا ہے، بالمساجد مسجدوں سے، مسجد کی جمع ہے، والمتاحف، متاحف بولتے ہیں عجائب گھر کو، ٹھیک ہے، میوزیم کو، والمتاحف اور عجائب گھروں سے، میوزیم سے بھرا ہوا ہے۔ وبدائع الاسرار، آثار، بدائع بولتے ہیں عجیب کو، ٹھیک ہے، وبدائع الآثار، اور عجیب و غریب آثار سے، عجیب و غریب آثار سے۔ حافلۃ ہندوستان بھرا ہوا ہے مسجدوں سے، والمتاحف اور میوزیموں سے، عجائب گھروں سے، وبدائع الآثار اور عجیب و غریب آثار سے۔ وقد اشتہرت مدینۃ بنارس، اشتہارہ مطلب ہوتا ہے مشہور ہونا، اور شہر بنارس مشہور ہے، بما ان چیزوں کی وجہ سے، تحویہ ہے جس پر یہ مشتمل ہے، یعنی من المعابد عبادت خانوں سے، والحیاکل، ہیکل کی جمع ہے حیاکل مطلب ساخت، اسٹرکچر، ٹھیک ہے، ساخت اور اسٹرکچر سے۔ تو شہر بنارس مشہور ہے من بین تلک البلدان، ان شہروں کے درمیان، ان شہروں کے درمیان کس چیز سے؟ بما ان چیزوں سے، تحویہ ہے جس کو یہ شہر اپنے اندر لیے ہوا ہے، شامل کیے ہوا ہے، من المعابد عبادت گاہوں میں سے، والحیاکل اور اسٹرکچروں میں سے، ٹھیک ہے، اسٹرکچر میں سے۔ اب بریکٹ میں یہاں دیا ہے اماکن العبادت والابنیت الدینیت، اماکن العبادت یعنی عبادت والی جگہوں سے، والابنیت الدینیت اور دینی عمارتوں سے، والابنیت الدینیت اور دینی عمارتوں سے، ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ بما ان چیزوں کی وجہ سے مشہور ہے، تحویہ ہے جس پر یہ شہر مشتمل ہے، یعنی کر کے اب ترجمہ کر دیں گے، عبادت گاہیں اور اسٹرکچر، اماکن العبادت یعنی عبادت کی جگہیں، مکان کی جمع ہے اماکن، والابنیت الدینیت اور دینی عمارتیں، التی تعد بالمئات، التی تعد، عد یعد عدن اس کا مطلب ہوتا ہے شمار کرنا، التی تعد جس کو شمار کیا جا سکتا ہے، گنا جا سکتا ہے، بالمئات سوؤں میں، ٹھیک ہے، سینکڑوں میں۔ وہذہ المدینۃ تقدسها طائفۃ عظیمۃ من سکان الہند، وہذہ المدینۃ اور یہ شہر، تقدسها اس کو مقدس یعنی اس شہر کو مقدس سمجھتی ہے، طائفۃ عظیمۃ ایک بہت بڑی جماعت، من سکان الہند ہندوستان کے باشندوں میں سے، ٹھیک ہے، ہندوستان کے ساکن کی جمع ہے سکان، باشندہ، ہندوستان کے باشندوں میں سے ایک بڑی جماعت اس شہر کو مقدس گردانتی ہے، مقدس مانتی ہے۔ یطلق علیہم اسم الہندوس،
جن لوگوں پر ہندوس یعنی ہندو نام کا اطلاق کیا جاتا ہے، جن لوگوں کو ہندو کہا جاتا ہے، یطلق علیہم جن پر اطلاق کیا جاتا ہے اسم الہندو سے ہندو نام کا۔ یقصدون الیہا، قصد الی مطلب ہوتا ہے قصد کرنا، یقصدون الیہا اور یہ لوگ اس شہر کی طرف قصد کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں۔ وَيَسْتَحِمُّونَ فِي نہر الکنج، نہر الکنج اس یہاں پہ نہر گنگا کو کہا ہے، گنگا ندی کو، ٹھیک ہے۔ استحمہ مطلب ہوتا ہے غسل کرنا، ٹو ٹیک اے باتھ۔ وَيَسْتَحِمُّونَ فِي نہر الکنج اور یہ ہندو لوگ نہر گنگا میں اسنان کرتے ہیں، نہاتے ہیں، غسل کرتے ہیں۔ المشہور فیہا جو گنگا اس شہر کے اندر مشہور ہے، ٹھیک ہے، جو گنگا اس شہر کے اندر مشہور ہے۔ وَهُمْ يَحُجُّونَ أي يقصدون اور یہ لوگ حج کرتے ہیں یعنی قصد کرتے ہیں الیہا اس شہر کا، کل عام ہر سال، من انحاء الہند ہندوستان کے گوشوں سے، ٹھیک ہے، ہندوستان کے مختلف گوشوں سے ہر سال ہندو لوگ اس شہر کا قصد کرتے ہیں۔ کما یحج المسلمون الی مکۃ المکرمہ جس طرح سے مسلمان مکہ مکرمہ کی طرف حج کرنے کے لیے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے، حج کرنے کا قصد کرتے ہوئے مکہ مکرمہ کی طرف، والمدینۃ المنورۃ اور مدینہ منورہ کی طرف نکلتے ہیں۔ وجمع من المسلمین یذهبون الی مدینۃ بنارس، دیکھیے جمع من المسلمین اور مسلمانوں کی بھی ایک بڑی تعداد، ایک جماعت، یذهبون جاتی ہے، الی مدینۃ بنارس شہر بنارس کو، لرؤیت ما اس چیز کو دیکھنے کے لیے، رویا مصدر ہے، ٹھیک ہے، رآ یرا رأیا و رؤیتا دیکھنا، لرؤیت ما ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے، تحوی ہے جس پر یہ شہر مشتمل ہے، من بدائع الآثار یعنی عجیب و غریب آثار، ٹھیک ہے۔ ماں کا ترجمہ اس کا ترجمہ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں، ما من بدائع الآثار، کیسے؟ لرؤیت ما من بدائع الآثار، اس کا ترجمہ ہم یہیں پہ کر دیں گے کہ ان عجیب و غریب آثار کو دیکھنے کے لیے تحوی ہے جس پر یہ شہر مشتمل ہے، جس کو یہ شہر اپنے اندر سموئے رکھا ہے۔ وعجائب الدنیا اور دنیا کے عجائبات پر، تو لرؤیت ما ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے جس پر یہ شہر، جن چیزوں پر یہ شہر مشتمل ہے، یعنی عجیب و غریب آثار، وعجائب الدنیا اور دنیا کے عجائبات۔ اب یہاں پہ دیکھیے کچھ سوالات دیے ہوئے ہیں، اسئلۃ، میں اس کتاب کو PDF کی شکل میں بھی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو الگ سے بھی پڑھیے، اور یہاں کچھ سوالات ہیں اس کو بھی پڑھیے اور اس کا جواب بھی دیجیے تاکہ آپ کو عربی تکلم آئے۔ جیسے یہاں پہ پہلا سوال ہے، حل رأیت بلاد الہند، کیا آپ نے ملک ہندوستان کو دیکھا ہے؟ ہم تو خود ہی ہندوستانی ہیں، ٹھیک ہے، تو ہندوستان کے بارے میں بالکل بتائیے کہ کیوں نہیں دیکھیں گے، اس کو عربی میں بتائیے۔ حل سمعت بہا، کیا آپ نے اس کے بارے میں سنا ہے؟ بتائیے عربی میں۔ حل رأیت احدا من اہلیہ، کہ کیا آپ نے کسی ہندوستانی کو دیکھا ہے؟ حل قرأت شیئا عنہا فی الکتب الجغرافیہ، کیا آپ نے کچھ اس کے بارے میں، اس ملک کے بارے میں جغرافیہ کی کتابوں میں پڑھا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس طرح کے سوالات دیے ہوئے ہیں، آپ اس کو کر سکتے ہیں، بہت سارے سوالات ہیں، ہم اس کو چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ دیکھیے ٹوٹل 31 سوالات ہیں۔ آگے دیکھیے الفصل الاول، پہلی فصل یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ اب سادو دانہ، سادو دانہ یہ نام ہے، سادو دانہ یہ کیا ہے؟ نام ہے۔ دیکھیے وقد عاش فی قدیم الزمان شیخ ہندکی من شیوخ الہند اسمہ سادو دان، ٹھیک ہے۔ عاش یعیش عیشا و معیشتا، اس کا مطلب ہوتا ہے زندگی گزارنا۔ وقد عاش فی قدیم الزمان، اور پرانے زمانے میں، شیخ ہندکی ایک ہندوستانی بوڑھے نے زندگی گزاری، ٹھیک ہے۔ قد عاش فی قدیم الزمان، اور پرانے زمانے میں زندگی گزاری، عاشا کا فاعل یہ ہے، شیخ ہندکی ایک ہندوستانی بوڑھا، شیخ جمع شیوخ مطلب ہوتا ہے بوڑھا لفظی معنی، من شیوخ الہند ہندوستان کے بوڑھوں میں سے، اسمہ جس کا نام سادو دانہ تھا،
وکان معروفاً بین اصحابہ الحنادق رجال الہند، وکانا اور یہ بوڑھا تھا، معروفاً مشہور، بین اصحابہ الحنادق اپنے ہندوستانی دوستوں کے درمیان، اپنے ہندوستانی ساتھیوں کے درمیان، یعنی رجال الہند ہندوستانی لوگوں کے درمیان، ٹھیک ہے۔ اصحابہ الحنادق کے مطلب کیا ہے اس کا؟ رجال الہند، ہندوستان کے جو لوگ تھے ان کے درمیان یہ معروف و مشہور تھا، بحدت الذکاء ای قوتہ، حدت الذکاء مطلب ذہانت کی تیزی، تیز ذہن کی وجہ سے، بحدت الذکاء ذہن کے تیز ہونے کی وجہ سے، تو یہاں کیا کر دیں گے ہم ترجمے میں؟ تیز ذہن کی وجہ سے، ای قوتہ یعنی ذہن کی قوت کی وجہ سے، حدت مطلب ہوتا ہے تیزی، تو ذہانت کی تیزی، اگر مضاف الیہ ہے اور اس حساب سے ترجمہ کریں تو ذہانت کی تیزی ہوگا، ہم ترجمہ کریں گے تیز ذہن کی وجہ سے وہ بوڑھا مشہور تھا، ورجاحت العقل، رجاحت العقل بولتے ہیں ہوشیاری کو، ورجاحت العقل اور اپنی ہوشیاری سے، یعنی عزم ہی عقل کے عظیم ہونے کی وجہ سے، واتزان ہی اور اپنی اس کی یعنی عقل کی سنجیدگی کی وجہ سے، اتزان کا مطلب ہوتا ہے توازن، سنجیدگی، وکان معروفاً بین اصحابہ الحنادق اور وہ بوڑھا معروف و مشہور تھا اپنے ہندوستانی ساتھیوں کے درمیان، بحدت الذکاء تیز ذہن کی وجہ سے، ورجاحت العقل اور ہوشیاری کی وجہ سے، ای عظم ہی عقل کے بڑے ہونے کی، عقل کے زیادہ ہونے کی وجہ سے، واتزان ہی اور عقل کی سنجیدگی کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ وقد اعتزم الشیخ سعد دانا ان یسافر الى مدینۃ بنارس لزیارت بعض اقاربہ، اعتزم یعتزم اعتزام اس کا مطلب ہوتا ہے عزم کرنا، وقد اعتزم الشیخ سعد دانا اور شیخ سعد دانا نے، بوڑھے سعد دانا نے عزم کیا، ارادہ کیا، ان یسافر کہ وہ سفر کرے، الی مدینۃ بنارس شہر بنارس کا، لزیارت بعض اقاربہ اپنے رشتہ داروں میں سے کسی کی زیارت کرنے کے لیے، قریب جمع اقربا اور اقارب اس کا مطلب ہوتا ہے نزدیک، رشتہ دار، اپنا کوئی، ٹھیک ہے۔ لزیارت بعض اقاربہ ترجمہ کیا کریں گے؟ اپنے رشتہ داروں میں سے کسی کی زیارت کرنے کے لیے سعد دانا نے بنارس سفر کرنے کا ارادہ کیا، عزم کیا۔ چلیے یہیں تک رہنے دیجیے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے پڑھیں گے۔